سب سے آخری اور مشکل ترین مرحلہ صراط ہوگا اور ہر آدمی کو پل صراط سے ہی گزر کر جنت میں جانا ہوگا۔ پل صراط بال سے باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا، جسے جہنم کے اوپر رکھا جائے گا اور لوگوں کو اس سے گزرنے کا حکم دیا جائے گا۔ گزرنے سے پہلے پورے میدان حشر میں ہر طرف تاریکی اور اندھیرا چھا جائے گا۔ ہر آدمی کو اس کے عقیدہ اور اعمال کے مطابق صراط سے گزرنے کے لیے نور دیا جائے گا۔ اہل ایمان کو دو نور کی مشعلیں دی جائیں گی، بعض کو ایک مشعل دی جائے گی، بعض لوگوں کو ٹمٹماتے چراغ کی روشنی دی جائے گی، حتیٰ کہ سب سے کم درجہ اور اس شخص کا ہوگا جس کے پاؤں کے انگوٹھے پر روشنی ہوگی۔ اہل ایمان پل صراط سے گزرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں گے: اے ہمارے پروردگار، ہمارا نور قائم رکھ، ہمیں بخش دے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ بعض اہل ایمان بجلی کی تیزی کے ساتھ پل صراط عبور کریں گے، بعض ہوا کی تیزی کے ساتھ، بعض تیز رو گھوڑوں کی رفتار سے، بعض اونٹوں کی رفتار سے عبور کریں گے، بعض لوگ دوڑتے ہوئے، بعض لوگ عام چال سے اور بعض سست رو ہوں گے، بعض گرتے پڑتے، ٹھوکریں کھاتے اور زخمی ہوتے عبور کریں گے۔ پل صراط کے دونوں طرف خودکار کنڈے لگے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق بعض لوگوں کو چلنے میں صرف رکاوٹیں ڈالیں گے، بعض لوگوں کو پل کے اوپر ہی گرا دیں گے، بعض لوگوں کو صرف زخمی کریں گے، بعض کو کھینچ کر جہنم میں ڈال دیں گے۔ کچھ لوگ چند قدم ہی چلیں گے تو انہیں جہنم میں گرا دیا جائے گا، بعض لوگ کچھ فاصلہ طے کر لیں گے تو جہنم میں گرا دیے جائیں گے، بعض لوگ نصف فاصلہ طے کرنے کے بعد گرائے جائیں گے، بعض صراط عبور کرنے کے قریب ہوں گے تو گرا دیے جائیں گے۔ انسان کے اعمال صالحہ صراط پر نہ صرف نور مہیا کریں گے بلکہ انسان کی حفاظت بھی کریں گے، اور کہا جاتا ہے کہ قربانی کے جانور سواریوں کا کام دیں گے۔ صراط سے گزرنے کا منظر اس قدر ہولناک ہوگا کہ کسی کی زبان سے کوئی بات نہیں نکلے گی، صرف انبیاء کرام کی زبان سے یہ آواز سنائی دے گی: یا اللہ بچا لے، یا اللہ بچا لے۔ صراط سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی امت عبور کرے گی، بعد میں دیگر انبیاء اور ان کی امتیں عبور کریں گی۔ صراط عبور کرنے کے بعد تمام اہل ایمان پل صراط کا آخری حصے میں روک لیے جائیں گے، اور جن مسلمانوں کے درمیان کوئی غلط فہمی یا گلہ شکوہ یا غصہ ناراضگی ہوگی وہ دور کی جائے گی۔ جب سارے اہل ایمان مکمل طور پر پاک اور صاف ہو جائیں گے تب انہیں جنت میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کے دروازے پر تشریف لائیں گے اور دروازہ کھولیں گے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت سمیت جنت میں داخل ہوں گے۔ جنت میں داخل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی فکر لاحق ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کا حال دریافت فرمائیں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوگا بے شمار امتی جہنم میں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حضور سجدہ میں گر پڑیں گے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر کے سفارش کی اجازت طلب کریں گے۔ طویل مدت سجدہ میں گزارنے کے بعد حکم ہوگا: اے محمد جاؤ، آپ کی امت میں سے جن کے دل میں جوں کے دانے کے برابر ایمان ہے انہیں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرشتوں کو لے کر اپنی امت کے بت گزیدہ افراد کے ساتھ جہنم کے کنارے تک جائیں گے اور فرمائیں گے: اپنے اپنے عزیز و قارب اور اپنی جان پہچان کے افراد کے نشانے بتاؤ تاکہ فرشتے انہیں نکال لائیں۔ چنانچہ ایسے لوگ جن کے دل میں جوں کے دانے کے برابر ایمان ہوگا جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائیں گے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اہل جنت کا 1/4 ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش دیگر انبیاء بھی اپنی اپنی امتوں کی سفارش شروع کر دیں گے۔ امت محمدیہ کے شہداء، اولیاء اور صالحین کو بھی شفاعت کی اجازت دی جائے گی، وہ بھی اپنے اپنے عزیز و قارب اور جان پہچان کے لوگوں کی سفارش کر کے انہیں جہنم سے نکلوا کر جنت میں لے جائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں واپس پہنچ کر پھر امت کے بارے میں سوال کریں گے کہ اب میری امت میں سے کتنے جہنم میں باقی رہ گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا جائے گا کہ ابھی تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ جہنم میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر سفارش کے لیے سجدہ میں گر پڑیں گے، اذن شفاعت ملے گی۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے وہ افراد جن کے دل میں چونٹی یا رائی کے برابر ایمان ہے انہیں بھی نکال لاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسب سابق امت کے علماء اور اولیاء کو ساتھ لے کر جہنم کے کنارے پہنچیں گے اور رائی کے برابر ایمان والوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائیں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اہل جنت کی 1/3 ہو جائے گی، آپ پھر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استفسار فرمائیں گے: میری امت کے کتنے افراد ابھی بھی جہنم میں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا جائے گا: ابھی تو ہزاروں امتی جہنم میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر سجدہ ریز ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذن شفاعت ملے گی۔ چونٹی رائی سے کم درجہ کے ایمان والوں کو بھی جہنم سے نکالنا اذن شفاعت ملنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرشتوں
ان سمیت اپنی امت کے علماء، اولیاء اور صالحین کے ساتھ جہنم کے کنارے پہنچیں گے اور امت ان افراد کو جہنم سے نکلوائیں گے جن کے دل میں رائے سے بھی کم درجہ ایمان ہوگا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اہل جنت کی 19 اعداد کے برابر ہو جائے گی۔ چوتھی مرتبہ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کے لیے اذن شفاعت طلب کریں گے جنہوں نے ساری زندگی میں ایک بار لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، میری عزت، عظمت، جلال اور کبریائی کی قسم جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے، ان لوگوں کو میں خود جہنم سے نکالوں گا۔ چنانچہ آخر میں اللہ تعالیٰ خود ان لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرمائیں گے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا۔ جنتی لوگ اس آخری گروہ کو رحمان کے آزاد کردہ کہہ کر پکاریں گے۔ شفاعت کا سلسلہ جب مکمل ہو جائے گا اور تمام اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے، تب اہل جنت میں اپنی اولادوں اور عزیز و قریب سے ملنے کا تجسس پیدا ہوگا اور ان سے ملنے کے لیے انہیں دیکھنے کی خواہش کا اظہار کریں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوگا، اولادوں کو ان کے والدین کے ساتھ ملا دیا جائے۔ چنانچہ تمام اہل جنت کے اہل و عیال کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا جائے گا۔ اہل جنت کے جنت میں آباد ہو جانے کے بعد اور اہل جہنم کے جہنم میں پہنچ جانے کے بعد سب آواز دی جائے گی، اے اہل جنت جنت کے کنارے پر آ جاؤ، اے اہل جہنم جہنم کے کنارے پر آ جاؤ۔ دونوں فریق منادی کی طرف متوجہ ہوں گے۔ ایک سفید مینڈا ہوگا جس کے بارے میں اہل جنت اور اہل جہنم سے پوچھا جائے گا، کیا تم اسے پہچانتے ہو؟ اہل جنت اور اہل جہنم دونوں کہیں گے، ہاں ہم اسے پہچانتے ہیں، یہ موت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس مینڈے کو ذبح کرنے کا حکم دیں گے۔ مینڈے کو ذبح کرنے کے بعد اعلان کر دیا جائے گا، اے جنت والوں، تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے جنت ہے، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ اے جہنم والوں، تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ یہ سن کر جنتی لوگ اس قدر خوش ہوں گے کہ اگر خوشی سے مرنا ممکن ہوتا تو جنتی لوگ خوشی سے مر جاتے۔ جہنمی یہ اعلان سن کر اس قدر مغموم ہوں گے، اگر غم سے مرنا ممکن ہوتا تو جہنمی لوگ مر جاتے۔ نفع سور سے لے کر جنت یا جہنم میں پہنچنے تک کہ یہ وہ مراحل ہیں جن سے ہر انسان کو گزرنا ہو۔